مہر لگا دیں گے اور ان کے اس دن ہاتھ بولیں گے اور ان کے پاؤں گواہی. سوچو یہ جنہیں سردی سے بچانے کے لیے کوٹ اور سوٹر نماز نہیں پڑھتے. آپ نماز نہیں پڑھتے. میں نے بتایا آپ کو پتہ ہی نہیں نماز پڑھنے کا ثواب کیا ہے اور نماز چھوڑنے کا گناہ کیا ہے. اللہ کے ایک گناہ میں بدلا. چلو بس بہت بڑے بڑے ہیں. ایک چھوٹی سی بات آئی ہے جو بتا اور چھوٹی نہیں بہت بڑی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ جب رات کو سوتا ہے تو شیطان اس کے پاس آتا ہے اور اس کے 3 گرہیں لگاتا ہے. اس کے جسم میں کیا لگاتا ہے؟ 3 گرہیں گیٹھے لگاتا ہے. ہاں گاٹھ مار یہ گرہ لگاتا ہے اور کہتا ہے نا سو جا رات بڑی طویل ہے, رات بڑی لمبی ہے, سو جا. بندہ سو جاتا ہے, سو جاتا ہے. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں فجر کے وقت اگر وہ اٹھ گیا تو اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے. اٹھ کر کے اس نے وضو بنایا, دوسری گرہ کھل گئی. اٹھ کر کے اس نے جماعت کے ساتھ فجر کی نماز ادا کر لی, تیسری گرہ بھی کھل گئی. تو صبح تیسری گرہ بھی کھل گئی تو صبح نہایت فریش نشیب اور چہرے کے اوپر نور اس کے اوپر ہوتا ہے اور وہ اس طرح صبح کرتا ہے. لیکن اگر وہ نہ اٹھا اور شیطان کی تھپکیوں سے سوتا رہا تو وہ تینوں گرہیں اس کی لگی گرتی رہتی ہیں اور صبح جب ہوتی ہے تو خبیث النفس ہو کر کے کسلان اور سست ہو کر کے صبح ہو کرتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر جب وہ صبح نہیں اٹھتا فجر کے لیے اور دن نکل آتا ہے تو وہی شیطان جو بیٹھ کے انتظار میں رہتا ہے سلاتا سو جا میرے پیارے سو جا سو جا پیارے سو جا سو جا رات بڑی لگتی ہے. جیسے ہی دن نکلتا ہے ویسے ہی اس کے کان میں اس کے منہ میں موتتا ہے. میں نے موت کا لفظ استعمال کیا جانوں کہ پیشاب بڑا مہذب لفظ ہے اس لیے کہ گھٹیا چیز ہے. آپ کے منہ میں کان میں آپ کا بھائی موتے آپ کو برداشت, یہ دوست ہے جو موت کے جاتے شیطان سے, یہ برداشت ہے آپ کو. یہ کان میں منہ میں موت دیتا ہے, یہ پیشاب کرتا ہے اور کہتا ہے مرا چاہیے. اللہ ہمیں محفوظ رکھے, فجر کی نماز چھوڑنے سے محفوظ رکھے. آج لوگ اثقل الصلاة علی المنافقین صلاة الفجر و صلاة العشاء. منافق جو ہوتے ہیں, منافق کافر نہیں, مشرک نہیں, یہ تو جائیں گے جہنم میں. اور یہ منافق یہ جہنم کے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. اللہ نے فرمایا یہ منافق جو ہوتے ہیں یہ بدترین دشمن ہیں. کون ہیں یہ بدترین دشمن ہیں. یہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ان کو رکھا جائے گا. منافق مر نہیں سکتے, یہ ہے منافق. اللہ کے نبی فرماتے ہیں منافقوں پر 2 نمازیں بڑی بھاری. اب بتاؤ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ نماز چھوڑنے کا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا, یہ تو فجر کی اور عشاء کی بات ہے, عام نمازوں کی بات. اللہ کے نبی نے اگر یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر, جس نے جان بوجھ کر کے نماز پڑھ چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا. تو ایک ایمان والا برداشت کرے گا کہ اذان کی آپ نماز اذان کی آواز سنیں. اللہ اکبر. حضرت عمر بن خطاب ظالم مجوسی نے خنجر مارے بستر موت پر تڑپ رہے ہیں, اذان کی آواز مسجد نبوی کے مناروں سے گونجی. عمر بن خطاب تڑپ گئے اور کہنے لگے مجھے مسجد میں چلو. کہا جائے گا آپ بیمار ہیں, مریض ہیں, زخم گہرا ہے, اٹھنے کی طاقت نہیں, آپ کیسے جا سکتے ہیں؟ کہنے لگے جو نماز چھوڑ دے, اذان سن کے مسجد میں نہ جائے, نماز چھوڑ دے, لا حد لہ فی الاسلام, اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے. میں کیسے چھوڑوں؟ یہ عام چھوڑتا ہو. آج ہمارا کیا حال ہے آپ غور کرنے, خیر یہ ایک الگ موضوع ہے. میں نے یہ صرف بتانے کی کوشش کی ہے عزیزوں اس کا نقصان اور خسارہ کتنا ہے, اس کا خسارہ کتنا ہے کہ آدمی کافر ہو جاتا ہے. ما سلککم فی سقر, اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن جہنمیوں کو حقار کر کے مومن مسلمان ہیں, کافر نہیں, کافر تو جائیں گے جہنم, مسلمان
जहन्नम में क्यों जा रहे हो? जहन्नम तो जाने की जगह नहीं है, जिसमें जान जलते हैं, दिया जलती, चौड़े जलते हैं, वहां तो पीप की नहरें बह रही है, खून की नहरें बह रही है, बदबू ऐसी कि अगर थोड़ी सी उसकी एक सुराख बदबू की खोल दी जाए, उसकी बदबू से पूरी कायनात खत्म हो सकती। उसके अंदर रखे जाने की जगह है, वहां क्यों जा रहे हो? वहां सला के गुम की कतर जहन्नम में क्यों जा रहे हो? कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, वहां इतराफ करेंगे हम नमाज इसको बहुत मामूली हमारे लोगों में समझा गया और कुछ फतों ने भी इसे मामूली बना दिया। कोई बात नहीं, नमाज ना पढ़ो फिर भी मुसलमान, फिर भी हमारे मौलवियों ने फतवे दिए, अल्लाह उन्हें हिदायत अता फरमाए। वो खुद भी नहीं पढ़ते, न वो खुद भी मस्जिदों के अंदर जाते हैं। हमने देखे हैं बड़े बड़े दारुल उलूमों में जमात होती, जुमा भी नहीं पढ़ते क्योंकि जुमा गांव में जाए। हाँ, यूं भी जुमा हटा दिया, ईद बकरीद भी हटा दिया, ईद बकरीद भी जिहाद में जायज नहीं है। अब शहर ढूंढो, अब शहर कौन सा हो? शहर वो हो जहां मुसलमानों की छावनी हो, फौज हो, टैंक हो, दुश्मनों से लड़ने के लिए हथियार हमने कहा तो फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश इसे नमाज़े जुमा है। ऐसा शहर आपको कहीं कहां मिलेगा भाई? जहां काजी हो, अदालत हो, इस्लामी फैसले होते हो, चोरों के हाथ काटे जाए, जालियों को तुमने लगाए जाए, कहां है? फिर तो गए शहर ढूंढो ऐसा शहर। कुछ तो हमारी अपनी कमजोरियां, कुछ शैतानों की मेहरबानियां, कुछ हमारे मुफ्तियान कराम और उलमाए सू की करम नवाजियां, जिन्होंने हम सबको बेनमाजी बना दिया। मस्जिदों के दरवाजे बंद, दरगाहों मज़ारों के दरवाजे सिरे सजाए। माशाअल्लाह, क्या तबले की थाप पर घुंघरू की और पायलों की झनकारे हैं, क्या खुशबुओं में डूबी हुए माहौल और मौसम है, और क्या रागनी है और जनाब अली नुसरत फतेह अली गा रहे हैं और दुनिया धमाल डाले हुए है, नाच रही है, नाच रही है, नाच। अब तो झोली मेरी या मोहम्मद, अल्लाह ही जाने कौन बशर है, अल्लाह ही जाने कौन बशर है कि नहीं है? बोलो, आज ये हाल है हमारा, हमारे दीन का, हमारे इस्लाम का, तो हम कौन सा चेहरा, कौन सा फेस, कौन सा मुंह लेकर गैर मुस्लिमों के पास अपना माल दिखाने जाएं? हमें खुद अपने माल का पता ही नहीं। नमाज का एक फायदा बताऊं, वजू का फायदा, और जब वजू का ये फायदा है तो नमाज का कितना बड़ा फायदा होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम